کر کے وہ سونیاں زلفاں والے تے جنوں ویکھ کے سونیاں سونیاں تو نہیں او چاندے قدم سنبھالے حقداری کیتے سن میرے گھر محبوب اجالے تے پھر چاندے باری ناصر شاہ دل کٹ کے لے گیا نالے بلا تاخیر دعوت کتاب جس طرح ساڈے علاقے تے مشہور و معروف قرآن قاری قرآن زینت قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر یعقوب صاحب جو کہ اپنے نورانی وجدانی بلکہ ایمانی خطاب دے نال ساڈے دلوں نور ایمان دے نال منور فرماسن انشاءاللہ 2 بجے زور دی نماز ہو سی جناب دا خطاب 1:50 منٹ تے ختم ہوے سی 2 بجے جماعت کھڑی ہو سی تو علماء کرام بھی تشریف فرما کے آ گئے نماز دی فوراً بعد نعت ہو سی تے نعت کے بعد علامہ صاحب دا خطاب شروع ہو گیا سی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله جن کی پاکی کو خود پاک آیت دلیل جن کی پاکی کو خود پاک آیت دلیل جن کی خاطر ہوا تھا وہ سجدہ طویل جن کا دشمن ہے دونوں جہاں میں ذلیل اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جو کہ نور نبی ابن کرار ہے جو کہ نور نبی ابن قرار ہے خوبصورت گلے شاہ ابرار ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام برادران اسلام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑے ہی ادب کے ساتھ مشکور ہوں جناب محترم بھائی محمد تصور شعرانی صاحب اور دیگر انتظامیہ کا جنہوں نے مجھ فقیر کو ذکر حسین ذکر اہل بیت کرنے کا شرف بخشا ہے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلاق دو عالم ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا سب کچھ مالک اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے برادران اسلام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑے ہی مختصر سا ٹائم ہے اور امید کرتا ہوں علامہ صاحب کا خطاب سن کر ماشاءاللہ آپ سارے جوش میں آگے ہوں گے تو بندہ جب جوش میں آ جائے تو بندہ بڑے ہی غور سے شوق سے ذوق کے ساتھ گفتگو سنتا ہے تو برادران اسلام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بات کرنی ہے اہل بیت اطہار کی محبت کی بیان کرنے سے قبل ایک مسئلہ سماعت فرمائے اہل بیت اطہار کی محبت
یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں حضرات، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچی ہے، ایک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جنت کو ماننا، جنت پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ دوزخ کا اقرار کرنا، ماننا، ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ قبر میں جانا، قبر سے اٹھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ جس طرح یہ ساری چیزوں کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ اور میں انکار کر دے تو ضروریات دین میں سے انسان نکل جاتا ہے۔ تو حضرات، جب ضروریات دین میں سے آپ اور میں نکل گئے تو وہ پھر بندہ ایمان والا نہیں کہلاتا بلکہ بے ایمان کہلاتا ہے۔ وہ بندہ بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں۔ اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اوپر سے تو مسلمان نظر آتا مگر اندر سے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ حضرت دی بکار مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آئیے جو میں مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں، حضرات جس طرح باقی سارے معاملات ضروریات دین میں سے ہیں، ان کو ماننا فرض، واجب، لازم اور ضروری ہے ہر اہل ایمان کے لیے۔ اسی طرح دوستو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ کافی سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا پیار، ان کا ادب، ان کے ساتھ عشق کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر، معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس کو کڑوی لگے، کڑوی لگی رہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ حضرات دی وقار، جس بندے کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، جس بندہ مومن کے اندر بغض اہل بیت ہے، حضور کے گھر والوں کا بغض ہے، حضرات وہ بندہ ایمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کو حضرات ذی وقار بے دخل کر دینا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے پیار کرنا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ بڑا ہی انتہائی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ برادران اسلام، اہل بیت اطہار کی محبت اگر ہمیں کسی نے سکھائی ہے تو وہ صحابہ نے سکھائی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ صحابہ نے سکھائی ہے۔ آج جن صحابہ پر استغفر اللہ معاذ اللہ لوگ جو ناقص العقل ہیں، جو یزید الفکر ہیں، جو یزید کی نسل میں سے ہیں، حضرات دی بکار وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ان کی حضرات کتابیں کھل جاتی ہیں، ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، میرے سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت سلمان فارسی تک جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جو میرے صحابہ کے پیچھے چلے گا بس اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس نے میرے صحابہ کی اقتداء میں اپنی زندگی گزاری، ان کی پیروی کی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہے اے سپیکر میں بچے نو دے دے، انہوں کی تقریر سن لینے یار، انہوں نے چپ کرا دیو۔ میں تے قرآن حدیث پڑھی جا رہے ہوں، بچے نے کسی جناب چپ ہی نہیں کروا رہے۔ میلہ لگو یا اتنے مسجد ہے یار، کوئی ادب کرواؤ۔ سارے ذی شعور بیٹھے ہو، بائی شعور بیٹھے تو چپ کر کے ادب ہونا ہے مسجد دا۔ علامہ صاحب نے گھنٹہ رٹا مارے کہ ادب کرو، پیار کرو، اخلاق کی تربیت کی تھی، اے جناب اخلاق سانو مل رہا ہے۔ ایسی بچے کی تربیت نہیں کر سکتے پہ، چپ کر کے پیار انہوں اندر لے کے بٹھاؤ انہوں نے۔ میں سنا سکا تو اسی کچھ سن سکو، اسی اتنے مکھیاں مارن تو نہیں نہ آئے۔
मक्की तो गाड़ी पे आके मार लेने ऐसी कुछ नेकियां कमान आए हैं, कुछ हासिल करना है, कुछ सबक हासिल करना है। मेरे भाइयों तवज्जो रखो। तो हजरात ये बात समझ आ गई कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ज़रूरी है। अब आइए हजरात, जो आयत मुक़द्दसा मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी है उसका थोड़ा सा सहारा लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे चलाता हूँ। मुख्तसर से वक्त में जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अजमल कुरैशी साहब और दीगर जितने भी हजरात बैठे हैं, आपकी तवज्जो मेरे लिए बाइस ज़ीनत होगी। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो कुरान सुनिए, सुन्नी दा हक बढ़ना ही गजवाज की आंख है। बिरादरानी इस्लाम, कुछ एक ग्रुप सहाबा का एक ग्रुप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर खिदमत होता है। उस ग्रुप के हाजिर होने का मकसद जरा समझे। उस ग्रुप के हाजिर होने का मकसद क्या था? हजरत अबू बकर कुछ सहाबा मिलकर उन्होंने मुशावरत की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर आमदन का जरिया नहीं है, इनकम का जरिया नहीं। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने सीरत रसूल पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले तिजारत का काम करते थे। हुजूर ताजिर थे। आपको पता होना चाहिए हमारे नबी ताजिर थे। जैसे आपको अपने दादे का, अपने अब्बे का पता है ना कि मेरा अब्बा जान क्या काम करते थे अपनी जिंदगी के अंदर, हमारे नबी का भी पता होना चाहिए। मेरे नबी ताजिर थे। हजरत ताजिर का काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दीन का काम हमा पहलू होता है। ये दीन का काम वेला बैठने ही नहीं देता। दीन का काम जो देख ले, आप खुद देख ले, जो बंदा दीन का काम करता है उस बंदे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, जो दीन का काम करता है। क्योंकि दीन का काम हमा पहलू काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात ज्यादा हो गई, दीन की खिदमत करते करते मसरूफियात ज्यादा हो गई, हत्ता कि आपको तिजारत छोड़नी पड़ी, काम छोड़ना पड़ा, वर्क छोड़ना पड़ा। अब हजरात, घर के अखराजात भी हैं, घर के अंदर मेहमान भी आते हैं, और आपकी और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बीवी है। हजरत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं 11 बीवियां थी। 11 बीवियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको पता है बीवी के कितने अखराजात होते हैं? घर वालों के अखराजात, और जायज़ है, हक है हमारा खर्चा करना। हजरत अबू बकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 बीवियां घर के अंदर नबी पाक की मौजूद है। अखराजात का अंदाजा आप खुद लगा ले। हर बीवी का हक अदा करना, हर बीवी के हुकूक को अदा करना, ये नबी पाक पर फर्ज था, वाजिब था। ये नहीं कि नबी पाक थे इसलिए उनको छुट्टी है। ना ना ना, जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के हक अदा किए, आज का कोई हजरत इंसान कर ही नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत छोड़ी। घर के अखराजात ज्यादा हैं, घर में 11 बीवियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मेहमानों की कसरत है, मगर घर में इनकम का जरिया कोई नहीं, आमदन का जरिया कोई नहीं। घर में इतना बैलेंस कोई नहीं कि मेहमानों को खुल के खिलाया जा सके, बीवियों को खुल के खिलाया जा सके, बच्चों को खुल के खिलाया जा सके। सहाबा ने सारे इकट्ठे हुए, मशवरा किया, यार क्यों ना नबी पाक के घर में आमदन का जरिया कोई नहीं, इनकम का जरिया कोई नहीं, क्यों ना हम सारे मिलकर जाएं और हुजूर का माहाना वजीफा लगा के आए। सारे सहाबा ने मशवरा किया, क्यों ना हदिया के तौर पे, तोहफे के तौर पे हुजूर को हम माहाना वजीफा दें, क्योंकि उनके घर में आमदन का जरिया कोई नहीं, उनके घर में इनकम का जरिया कोई नहीं, मेहमानों की कसरत है, बीवियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। हजरत अबू बकर साहबा ने जब ये मशवरा कर लिया, गए हुजूर के चचा के पास, हजरत अब्बास के पास, उनको अपना रहनुमा बनाया, उनको अपना लीडर आका बनाया। हम नहीं बात करेंगे, आप हुजूर के चचा जात हैं, हुजूर के पास आप जाएं, आप जाकर बात करें, हम आपके साथ आते हैं। बिरादरान इस्लाम, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं तमहीद बांधकर ये जो बात समझाना चाहता हूँ वो बात समझिएगा।
حضرات سارے صحابہ حضرت عباس کو لے کر دربار رسالت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، جا کر یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری یہ دلی تمنا ہے، ہماری یہ دلی آرزو ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، کیونکہ طائف سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر احزاب تک آپ ہمارے لیے جنگیں کرتے رہے۔ اگر توجہ ہے تو پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ بدر سے لے کر حنین تک آپ ہمارے لیے حضور مجاہدے کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، فجر سے لے کر تہجد تک، تہجد سے لے کر فجر تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں آپ ہمارے لیے کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اپنی امت کو بخشواتے رہے۔ حضور آپ کے احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، حضور ہماری دلی تمنا ہے ہم آپ کے اس احسان کے بدلے آپ کو کچھ دیں، آپ کی کچھ خدمت کریں۔ حضرت ذی وقار ادھر صحابہ نے یہ عرض کی، ادھر صحابہ نے یہ ہیلپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کی۔ حضرات ادھر صحابہ نے یہ بات کی، ادھر رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ ادھر صحابہ نے یہ بات کی، یا رسول اللہ ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالخصوص جو بزرگ بیٹھے ہیں، بات سمجھ آئے تو آپ کھل کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار ادھر صحابہ نے یہ بات کی، ادھر صحابہ نے یہ عرض کی نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جبریل امین دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے مجھے تمہاری کسی خدمت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی دولت کی ضرورت نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرات ذی وقار اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، اے میرے نبی اپنے غلاموں کو کہہ دو، اپنے صحابہ کو کہہ دو، اگر تم میرے ساتھ کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو سن لو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال تو نہیں کرتا، میں تم سے مال نہیں لینا چاہتا، میں نے جو تمہارے لیے جنگیں لڑی ہیں، دعائیں کی ہیں، میں نے یہ جو مجاہدے کیے ہیں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں لینا چاہتا، ہاں ایک کام ضرور کروانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ مجھے تمہاری کسی مال کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی دولت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی عیش و عشرت کی ضرورت نہیں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرات ذی وقار جو صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا اس کو سمجھے۔ حضرات آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیا کروانے؟ اپنی مدد کے لیے، اپنی مدد کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یار تو میری مدد کر دے، میں قرضے کے اندر ڈوبے ہویا، میں یہ مصیبت میں مبتلا ہوں، میری یہ تو مدد کر دے۔ مگر قربان نہ جاؤں یار صحابہ پر، صحابہ اپنی مدد کے لیے نہیں، نبی پاک کی خدمت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آگے سے کتنا پیارا جواب ملا، مجھے تمہاری کسی مال کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے۔ حضرات ہو سکتا ہے میری اس ٹچ کے بعد یہ ٹائم ختم ہو جائے، مگر یہ ٹچ آپ کے دل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کی بارگاہ میں حسنین کریمین تشریف لائے۔ اب نبی پاک میں یہ انداز دیکھ رہی ہوں، حضور نے اپنی کملی والی چادر کو اتارا، حسنین کریمین کو اپنے نیچے لے لیا، حسنین کریمین کو اس چادر کے نیچے لے لیا۔ ذرا تفکر اور غور و فکر کیجئے گا، آپ پیچھے راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، پھر بعد میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ذی وقار حسنین کریمان آئے، چادر کے نیچے لے لیا دونوں شہزادوں کو۔ تھوڑی دیر ہی گزری، حضرت علی اور حضرت فاطمہ آ گئیں، یہ دونوں ہستیاں آئیں۔ جب یہ دونوں ہستیاں آئیں، ان کو بھی میرے نبی نے چادر کے نیچے لے لیا۔ اب حضرات آپ کو گنتی آتی ہے، مجھے بتائیں کتنے افراد ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4 فرد کو نبی پاک نے اپنی کملی والی چادر کے نیچے لے لیا۔ اب حضرات جب لے لیا، نبی پاک کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، بس تو ان سے پیار کر۔ کے نیچے
چاروں ہستیوں کو جب لے لیا نبی پاک نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اب پھر اللہ نے اسلام توجہ دیجیے گا. اب حضرات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر نبی پاک کے کچھ اور بھی اہل بیت ہوتے, کچھ اور بھی گھر والے ہوتے, کچھ اور بھی گھر والے افراد ہوتے, اس چادر کے نیچے لے نہ لیتے. گھر والے اگر کوئی اور ہوتے, گھر والے اگر کوئی اور ہوتے تو نبی پاک اس چادر کے نیچے ضرور لیتے. تو گویا سمجھ آ گئی نبی پاک کے گھر والے کوئی اور نہیں ہے, صرف یہ چار ہستیاں ہیں. یہ ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو یہ مسئلہ جناب والا ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے نبی پاک کے گھر والے صرف چار ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. مگر ہمارا بس اللہ ماشاءاللہ ہم نے کبھی کتابیں دیکھی نہیں, کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں, کبھی احادیث کا مطالعہ نہیں کیا, کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا, اس لیے ہم رٹی رٹائی تقریروں کو سن لیتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں ہاں 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 اس عالم نے یہ بات کی تھی جو 1 لاکھ روپے لے کے گیا تھا, اس کی اتنی فیس, بھلا وہ کیسے غلط باتیں کر سکتا ہے. تو میرا بھائی عقیدہ پیسوں سے نہیں چلتا, عقیدہ ایمان سے چلتا ہے. عقیدہ بڑی کروڑوں کی بات کی ہے, جس کو سمجھ آئی ہے وہی اس کو بس سمجھ آئی ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے بس اس کی بس ذہن سے اتر گئی ہے بات. عقیدہ پیسوں سے نہیں چلتا, ایمان سے چلتا ہے. برادران اسلام, اب یہاں پر ہمارے بھولے والے سنیوں کو یہ منڈلایا جاتا ہے اگر حضور کے گھر والے کچھ اور ہوتے تو اس کملی والی چادر کے نیچے آ نہ جاتے. اور میں کہتا ہوں ناقص العقل جسید الفکر والنسل, تجھے پتہ ہی نہیں, تو نے صرف اس حدیث کو دیکھ کر منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اس حدیث کا پرچار کر دیا, اس حدیث کو سنا دیا. ہاں 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 یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت اس حدیث کو بیان نہیں کرتے, بلکہ اتنی زیادہ حدیث ہم بیان کرتے ہوں گے, اتنی زیادہ تم نہیں بیان کرتے یہ حدیث. ہاں ہم اس حدیث کو مانتے ہیں, اس حدیث کا انکار نہیں کرتے, مگر یہ نہیں کہ ایک پہلو کو پکڑ کر اس کے پیچھے لگ جایا جائے. نا نا نا, بات کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. آپ نے تو صرف حدیث سے یہ ثابت کیا نا کہ اہل بیت کا ذکر حضور نے کیا, اگر حضور کے گھر والے کچھ اور ہوتے تو موجود ہوتے وہاں پر. آپ نے یہ حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ حضور کے صحابہ بھی گھر والے ہیں, حضور کی بیویاں بھی گھر والی ہیں. سبحان اللہ. حدیث تو بعد میں آئے گی نا, پہلے قرآن آتا ہے. ایسی بات ہے بابا جی, پہلے قرآن آتا ہے نا, بعد میں حدیث آتی ہے. حضرات کی بکار, اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں جائیے گا گھر, اٹھائیے گا 22 سپارہ, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ والا سپارہ اٹھائیے گا اور اٹھائیے گا, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. مگر کے ساتھ ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ حاضر بیٹھے تو میرا جواب ضرور دیجیے گا. جو آپ کی بیویاں ہیں, جو آپ کی بیویاں ہیں, جو شادی شدہ میں ان سے سوال کرنا, جو آپ کی بیوی ہے, جو آپ کی شریک حیات ہے, جو آپ کی عقد میں ہے, جو آپ کی بیوی ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی یا باہر والی؟ سوچ سمجھ کے بتائیے گا, گھر والی یا باہر والی؟ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی کہتے ہیں نا. اب حضرات اہل بیت کا معنی جتنی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لے, آپ کو گھر والے ہی ملیں گے, نہ کہ باہر والے ملیں گے. اب حضرات یہ تو تھی حدیث, اب آئیے قرآن سنیے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی, اب نبی کی بیویوں کا ذکر ہے, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی. بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لے ازواج کا معنی کیا ہے, عربی میں ازواج کا معنی کیا ہے. ہر عالم, ہر مفتی, ہر صاحب قرآن یہی کہے گا ازواج کا معنی بیوی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر نبی پاک کی بیویوں کا ذکر فرمایا, صرف ایک جگہ پہ نہیں, کئی مقام پہ فرمایا. یہ تو میں نے ایک آیت سنائی ہے. حضرات کی بغیر ایک مقام فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء
المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک مقام پہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن سن کے یار اتنی آنکھیں بھی سبحان اللہ. ساڈا پیٹرول نکلتا پیا تے تسی چپ کر کے سبحان اللہ نہیں کہنا یار. آپ سے ہم نے پیسے نہیں مانگے یار ہمیں پیسے دو. آپ سے ہم نے صرف داد مانگی ہے, امداد نہیں مانگی. سبحان اللہ. سانو تسی فری گھر جوڑنا ہے, 200-300 روپے تسی دیتا بھی یہ بھی نہ تسی دیو. سانو پھر بھی حافظ الفا صاحب نال حافظ صاحب شیرانی صاحب نال پیار ہے, اسی ڈیمانڈ نہیں کرتے. وہ بکری گالے سے مقامی بندے تو مقامی بندے کا پیر ہونا ہوتا ہے. گالے بندے کا پیر ہونا ہوتا ہے. اس واسطے کچھ حضرات ہیں یہ پھر پورا ہو جاتے ہیں نا. حضرات جی اگر آپ سے ہم صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات جی اگر توجہ کیجیے گا, اب بات کی سمجھ آ گئی آپ کو کہ اہل بیت اطہار صرف وہ 4 ہستیاں نہیں بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, جو جس کا حضور کے ساتھ خونی رشتہ ہے, وہ سارے کے سارے حضور کے اہل بیت ہیں. اب میں اگر نام لے لیتا یہاں پہ کون کون اہل بیت واضح ہو جاتی, مگر معذرت ہمیں بٹائی نہیں کوئی ٹائم کوئی نہ میں دیتا ہی ہوتے اور میں رانا بھی نہیں کوئی سی کیونکہ ساتھی ہمیں کپیسٹی بھی نہیں ہے. حضرات دی وقار سنیے, اس بات کو سمجھیں. حضور کے ساتھ جس کا خونی رشتہ ہے وہ سارے کے سارے حضور کے گھر والے ہیں. حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں, وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حضرت امیر حمزہ کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حضرت عباس کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. حتیٰ کہ جو بھی خونی رشتہ رکھتا ہے حضور کے ساتھ, جو بھی نسبت رکھتا ہے حضور کے ساتھ, وہ سارے کے سارے حضور کے گھر والے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, اب جاریات, نعرہ حیدری, سارے کے سارے حضور کے گھر والے ہیں. اب اس چیز سے میں سمجھ آ رہا ہے اس مسئلے کی کہ حضور کے گھر والے جو 4 ہستیاں نہیں بلکہ سارے کے سارے جو حضور سے خونی رشتہ رکھتا ہے وہ سارے کے سارے حضور کے گھر والے ہیں. میرا اللہ علیہ السلام قائم رکھتا تو مزید اس گفتگو کو آگے لے کے جاتا. ٹائم یہاں پہ ساتھ چھوڑ گیا ہے, اس لیے میں نے تقریر چھوڑ دی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.